سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ شعبان المعظم کے تیسرے جمعۃ المبارک میں آج قرآن مجید کے 18ویں پارے سورۃ النور کی آیت نمبر 27 اور 28 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ آج کے جمعہ مبارک کا موضوع ہے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہونے کا حکم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ، حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤ۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس ہو، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ 3 احکام بیان ہوئے ہیں ان 2 آیات شریفہ میں، آیت نمبر 27، آیت نمبر 28، پارہ 18 سورۃ النور۔ بڑی اہم آیت ہے دونوں آیات، اسلامی معاشرے کے حوالے سے، اور اہل ایمان کو خطاب فرمایا اللہ نے۔ یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے، اے ایمان والو۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان تو ہے اپنی جگہ، اس لیے ایمان والے کہہ کر پکارا اللہ نے، مگر اب ایمان والوں کو اسلامی معاشرے میں رہنے کے آداب، اسلامی معاشرت میں گزر بسر کے آداب، طریقے، یہ بھی اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام کو کہ اسلام ایک مذہب ہی نہیں، دین ہے۔ دین کہتے ہیں اسے کہ جس میں دنیا اور دین دونوں کی باتیں، دونوں کے احکامات شامل ہوں، یعنی دینی احکام بھی ہوں اور دنیا میں رہتے ہوئے جن جن امور کی حاجت، ضرورت انسان کو پیش آ سکتی ہے روزمرہ زندگی میں، ان کے بارے میں دین بتاتا ہے۔ تو یہاں قرآن بتا رہا ہے، اور یہی باتیں جو آپ آج قرآن کی سن رہے ہیں، یہی مختلف احادیث کی کتب میں موجود ہیں، یعنی سیاہ ستہ کی کتابوں میں یہ احکام
موجود ہے. تو جب گفتگو ہوگی تو قرآن کی روشنی میں بھی ہوگی اور حدیث کی روشنی میں بھی ہوگی. اب آپ دیکھیے کیا فرمایا اللہ نے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والے. تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان والوں کو تو الرٹ ہونا چاہیے کہ خطاب خاص ان سے ہو رہا ہے. دنیا میں تو ایمان والے اور بے ایمان دونوں رہتے ہیں نا, مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں, دونوں ہی رہ رہے ہیں نا دنیا میں. اللہ کی مخلوق تو کیڑوں مکڑوں کی طرح دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, ان میں صاحب ایمان بھی ہیں اور بے ایمان بھی ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے کہ وہ اپنی عادات کو درست کریں, اخلاق کو درست کریں. تو یہ جو احکام یہاں پر آج کے جمعہ میں ان آیات کی روشنی میں سن رہے ہیں, یہ اخلاقی احکام ہے. اس میں کوئی نماز کا حکم نہیں دیا جا رہا, وہ الگ آیات ہیں. اس میں کوئی روزے کا حکم نہیں دیا جا رہا, وہ الگ احکام ہے. اس میں نہ عمرے کی بات بتائی جا رہی ہے, نہ حج کی بات بتائی جا رہی ہے, وہ الگ آیات ہے. اس میں تو خالصتاً معاشرے میں ایک دوسرے کے ہاں جانے کے آداب بیان کی جا رہے ہیں. اور اہم کیوں ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کے پاس جانا پڑتا ہے. کوئی ہمارے گھر آتا ہے اور کسی کے گھر ہم جاتے ہیں, ہوتا ہے نا. کبھی دکھ میں جاتے ہیں, کبھی سکھ میں جاتے ہیں, کبھی یوں ہی ملنے جاتے ہیں, ایک دوسرے کے حال احوال معلوم کرنے جاتے ہیں. اچھا ہے, زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ اللہ واسطے بھی ملنا چاہیے, چاہے کوئی غرض نہ ہو, یوں ہی اللہ کے لیے خالصتاً ملنا جلنا اللہ کی ایک نعمت ہے. مگر اللہ تبارک و تعالی نے گھروں میں کسی کے جانے کے وقت حکم دیا. کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, اپنے گھروں کے سوا کسی دوسرے گھروں میں نہ جاؤ. ایک تو ہوتا ہے اپنا گھر جس میں آپ خود رہتے ہو, تو آپ کو اپنے گھروں میں جانے کے لیے کوئی بہت بڑی تکلیف کرنی نہیں پڑے گی, آپ کا اپنا گھر ہے. آپ اگر بغیر اجازت بھی داخل ہو گئے تو گناہ نہیں ہوگا. اگرچہ خود اپنے گھر میں بھی داخل ہونے کے لیے حدیث شریفہ میں احتیاط بتائی گئی ہے, اپنے گھر میں بھی ہے نا بڑی بات. دوسرے کا گھر تو بہت بڑی بات ہے, خود اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا ہے, آپ سنیں گے. لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے اپنے گھروں کے سوا جب کسی اور کے گھر میں جاؤ تو فرمایا نہ جاؤ. لا تدخلوا بیوتا, ان گھروں میں داخل مت ہو. حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا, جب تک کہ اجازت نہ لے لو, انسیت نہ حاصل کر لو. تستانسوا کا مطلب کیا ہے؟ پہچان نہ کروا لو اپنی, یعنی جس کے گھر میں تم گئے ہو وہ تمہاری شناخت نہ کر لے.
اور تم سے راضی نہ ہو جائے کہ تم اس کے گھر میں آؤ. تستانسو انسیت سے ہے. مانوس ہونا، مانوس ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے عرف عام میں؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دل بہل جانا، دل لگنا، راضی ہونا، اس کو کہتے مانوس ہو جانا. جیسے ہم کہتے بچہ ہم سے مانوس ہو گیا ہے. مانوس ہو گیا کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم سے محبت کرنے لگا ہے. تو اللہ نے فرمایا حتیٰ تستانسو، جب تک کہ اجازت نہ لے لو. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب تک انسیت حاصل نہ کر لو. یعنی اجازت، اب اجازت میں کیا ہے؟ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، فرمایا ہے کہ جب تک ان گھر والوں پر تم سلام نہ کر لو. یعنی بتایا یہ گیا اللہ کی طرف سے کہ سلام کرو گھر کے باہر داخل ہونے سے پہلے. السلام علیکم، کم از کم اتنا سلام کر لو. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں، زمانہ رسالت میں، تو گھروں میں وہ جدید ٹیکنیکی آلات تو تھے نہیں، گھنٹیاں لگی ہوں یا ویڈیو کیمرے لگے ہوں یا کوئی چوکیدار باہر کھڑا ہوا ہو، ایسا تو تھا نہیں. تو وہاں طریقہ کیا تھا جو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ سلام کرو اونچی آواز سے، السلام علیکم، تاکہ اندر جو شخص ہے یا ایک سے زیادہ افراد ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ کوئی ہم سے ملنے آیا ہے اور اندر آنا چاہتا ہے. اب اس کی مرضی ہے، وہ آپ کو اندر آنے کی اجازت دے یا نہ دے، وہ بھی آگے آ رہی ہے قرآن میں. کیونکہ گھر والے کی مرضی ہوتی ہے کسی کو گھر میں داخل ہونے دے یا نہ دے. مختلف امور ہو سکتے ہیں، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دو احکام تو یہاں دے دیے. حتیٰ تستانسو، جب تک کہ اجازت نہ لے لو. وتسلموا، اور سلام نہ کر لو. گویا کہ بتا دیا کہ یہ بے اخلاقی ہے، بد اخلاقی ہے کہ تم کسی کے گھر میں دروازہ کھلا ہو یا نہ کھلا ہو بے دھڑک داخل ہو جاؤ اپنا گھر سمجھ کر. یہ بد اخلاقی ہے، بے ادبی ہے، خلاف ادب ہے، خلاف معاشرت ہے. یعنی قرآن کی روح سے گناہ ہے کہ تم کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤ. اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ اب موجودہ دور میں دروازوں میں گھنٹیاں لگی ہوں تو گھنٹی بجاؤ، یا کوئی اور ذریعہ ہو اطلاع دینے کا. باہر کوئی چوکیدار کھڑا ہوا ہے، کوئی ملازم ہے، اس کے ذریعے اطلاع کرواؤ. جب تمہیں اجازت مل جائے گھر میں داخل ہونے کی تو پھر داخل ہو. اب یہ سلام، اس کی دین اسلام میں بہت اہمیت ہے. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو سلام کر لیا کرو چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. سلام کے لیے جاننے کی شرط نہیں ہے. سلام ایک ایسا کلام ہے کہ پہلے سلام پھر کلام، تو اس کے لیے آپ کو جان پہچان کی ضرورت نہیں ہے. سامنے والا مسلمان ہے، آپ اسے سلام کر لو. اس کے لیے دوستی یاری یا جان پہچان ہونا ضروری نہیں. تو سلام بڑا اہمیت رکھتا ہے دین اسلام میں. اور یہ دعا ہے، گویا کہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہو تو اسے دعا دیتے ہو، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. پھر اس میں آپ اگر اضافہ کر لیتے ہو اور رحمت اللہ، تم پر اللہ کی رحمت بھی ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں بھی ہو، تو
تو اس کا مطلب ہے آپ نے تو مکمل سلام کر لیا، مکمل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو کوئی تمہیں صرف السلام علیکم کہے تو تم جواب میں کچھ بڑھا کر کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی تمہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو تم اور اضافہ کر کے کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اتنا ہی کہہ دو جتنا اس نے کہا ہے تو بھی گنجائش ہے، جتنا سلام اس نے کیا ہے اتنا ہی تم بھی جواب دے دو، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ یہ ہو سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب، زیادہ ضروری ہے جواب دینا۔ چند مخصوص جگہیں ہیں جہاں سلام کا جواب معاف ہے، کھانا کھاتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے، درس دیتے ہوئے، منصب قضا پر بیٹھے ہوئے، سلام کا جواب معاف ہے۔ کہ کوئی سلام کرے اور اسے جواب نہ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ موقع سلام کا نہیں ہے۔ میرے جد امجد حضرت مولانا الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ بعد نماز عصر خطاب کے لیے تشریف فرما ہوا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ دوران خطاب ایک شخص نے آ کر سلام کیا، آپ بیان فرما رہے تھے، آنے والے نے آ کر کہا السلام علیکم، تو آپ نے فرمایا اچھا ہے، سلام بھی اچھا ہے، مگر فرمایا فقہ کی کتاب در مختار میں ہے کہ 12 جگہیں 12 مقامات ایسے ہیں جہاں سلام نہ کیا جائے بلکہ بیٹھ جاؤ اگر آ گئے ہو تو، اور اگر کوئی سلام کر لے تو جواب دینے کی رخصت ہے، معافی ہے کہ نہ دیا جائے جواب۔ تو وہ جگہ جہاں معافی ہے ان کو چھوڑ کر باقی جگہوں میں اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اسے جواب دینا واجب ہے کہ جواب دیا جائے۔ اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے کہ سلام گھر میں داخل ہوتے وقت، کیونکہ سلام ایک وہ ہوتا ہے جو ملاقات کے وقت، ایک سلام رخصت ہوتے وقت، وہ بھی سلام ہے۔ یہاں پر داخل ہونے کے وقت گھر میں سلام کا حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ غور سے سنیے، فرماتے اللہ اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا، اب اپنے گھر کی بات آ گئی تو سن لو حدیث پاک میں کیا ہے کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ گھر اگر میرا ہے، میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں، تو کہ میں اس گھر میں بھی اجازت لے کر سلام کر کے داخل ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو صحابی نے کہا کہ میں تو ان کی خدمت کرتا ہوں اس گھر میں، پھر بھی اجازت لے کے داخل ہوں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اب حضور نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ تو اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھے؟ سوال کیا حضور نے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو ننگا دیکھے؟ یعنی مثال دی کہ ہو سکتا ہے تیری ماں وہاں کس حالت میں ہو اور تو ایک دم بلا دھڑک چلا جائے اندر، تو وہ شرم کرے گی تجھ سے۔ تو اپنے گھر میں بھی تو اجازت لے کر، اطلاع دے کر، اشارہ کر کے داخل ہو۔ جیسے اگر سلام نہ ہو تو کھنکار لے، کوئی آواز نکال دے، یا محدثین اور فقہاء نے یہ بھی فرمایا ہے، مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سبحان اللہ یا الحمدللہ
یا اللہ اکبر کہے، کچھ کہے، تاکہ جو اندر افراد موجود ہیں اہل خانہ ان کو پتہ چل جائے کہ باہر کوئی ہے اور وہ اندر آنا چاہ رہا ہے۔ اور پھر جب اندر جانا چاہے اور اندر سے کوئی تجھے پوچھے کون ہے، تو یہ نہ کہنا میں۔ پھر حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پر، اور آ کر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ حضور نے پوچھا کون؟ اس نے کہا انا۔ انا مانے میں، عربی زبان میں انا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اور 2 بار ارشاد فرمایا انا انا، میں، یعنی کیا میں؟ مطلب یہ تھا حضور کا، نام بتا اپنا، کہنے کا مطلب یہ تھا حضور کا۔ کوئی بھی کہے گا میں، تو میں کا کیا مطلب ہے کہ کون ہے؟ نام بتانے سے پتہ چلے گا کہ کون ہے باہر، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اس شخص کو اندر آنا ہے یا نہیں آنا، یا آنے دینا ہے یا نہیں آنے دینا ہے۔ تو صحابی نے کیا کہا تھا جواب میں؟ حضور نے پوچھا کہ کون؟ تو صحابی نے کہا انا۔ حضور نے فرمایا انا، میں، کیا ہے میں؟ نام بتا اپنا، یہ بات ہے۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جب کسی کے گھر میں تم داخل ہونا چاہو، وہ رشتہ دار ہو، خونی رشتہ دار ہو، دوست ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، وہ تمہارا اپنا گھر نہیں ہے، کسی غیر کا گھر ہے، تو اس میں داخل ہوتے وقت ہوشیار رہو کہ اجازت لو، سلام کرو، انسیت حاصل کرو، اس کے بعد داخل ہو۔ اور وہ بھی تب داخل ہو کہ جب وہ تمہیں آنے کی اجازت دے دے، کیونکہ آگے قرآن میں کیا آ رہا ہے کہ اجازت ہو بھی سکتی ہے، اجازت نہیں بھی ہو سکتی۔ بھئی تم نے تو آنے کی اجازت مانگی اندر داخل ہونے کی، اب یہ اندر والے کا کام ہے کہ تمہیں کیا کہتا ہے، یا تو کہتا ہے آئیے بسم اللہ، یا کہتا ہے نہیں ابھی مت آؤ، واپس جاؤ۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر سلام کیا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں آیا، پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے واپس۔ یہ نہیں کیا کہ دروازہ توڑ کے اندر چلے جائیں، بھائی حضور تو ہر ایک کا مالک ہیں، ہے نا، شہنشاہ ہیں، سب کی جانیں حضور پر قربان ہیں، جان بھی قربان، مال بھی قربان، اولاد بھی قربان، سب قربان۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام کا جواب اندر سے نہیں سنا تو واپس لوٹے۔ جب واپس لوٹے تو حضرت سعد بن عبادہ باہر نکلے، حضور کے پیچھے گئے، یا رسول اللہ رک جائیے۔ ٹھہر گئے حضور، عرض کیا رسول اللہ میں نے آپ کی آواز سن لی تھی اور آہستہ سے جواب بھی دے دیا تھا، میرا دل یہ چاہتا تھا کہ آپ بار بار سلام کریں تاکہ میں آپ کی دعا حاصل کروں، یعنی میری نیت یہ تھی، مجھے معاف فرمائی۔ آپ اندر تشریف لے چلے۔ حضور ان کے ساتھ اندر آ گئے۔ سعد بن عبادہ نے حضور کی خاطر تواضع کی، ان کو کھلایا پلایا حضور کو۔ یہ حدیث پاک میں واقعہ موجود ہے۔ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب اندر سے جواب نہیں آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے۔ یہی قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم دھیان کرو، کیا کہ سلام کر کے جاؤ، اجازت لے کر جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ، جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤ، یعنی اگر تمہیں ایسا لگے کہ کوئی جواب ہی نہیں آ رہا اندر سے،
تو ایسا لگے کہ شاید کوئی ہے ہی نہیں اندر. تو اب یہ مت سمجھنا کہ اب تو کوئی نہیں ہے, میدان صاف ہے, گھس جاؤ اندر. نہیں, پرائیویسی کا خیال رکھا دین اسلام نے. اسلام لوگوں کی پرائیویسی میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی اپنے گھر میں سویا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے, بے پردہ ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, تو وہ نہیں چاہتا کہ آنے والا بلا اجازت بے دھڑک اندر داخل ہو جائے. تو اسی لیے اللہ نے روک دیا کہ اگر تم کسی کو نہ پاؤ تو فرمایا پھر بھی بغیر اجازت کے, کیونکہ اجازت نہیں ملی تمہیں تو اب اندر مت جانا. کیا کرنا؟ واپس جاؤ, جاؤ اپنے گھر کو چلے جاؤ واپس, یا کہیں جانا ہے چلے جاؤ, لیکن اس گھر کے اندر داخل مت ہو. ٹھیک ہے. پھر فرمایا وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ, اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس ہو جاؤ, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے. اللہ فرماتا کہ اگر تو اندر والا یہ کہے کہ معاف کرنا, ابھی نہیں, بعد میں آ جانا, تو واپس ہو جاؤ. یہ نہیں مت کہنا کہ ارے ہم تو اتنی دور سے آئے, کیونکہ اگر تم بلا دعوت کے آئے ہو تو اس کا قصور نہیں ہے. تم نے بتا کر نہیں آیا, تم بتا کر نہیں آئے تو اندر والے کا تو قصور نہیں ہے نا. تم تو ایسے ہی آ گئے بغیر اطلاع کے, وداؤٹ پرمیشن آ گئے. تو اگر وہ کہتا ہے کہ جاؤ تو اللہ فرما رہا ہے واپس چلے جانا, ہے نا. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, اللہ فرما رہا ہے اگر وہ کہا جائے تم سے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ, زبردستی مت کرو اندر آنے کے لیے. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے. تو یہ آج کے جمعہ میں نے 2 آیات شریفہ قرآن مجید کے 18ویں پارے سورۃ النور کی آیت نمبر 27 اور 28 کی تلاوت کی, ترجمہ پڑھا, تفسیر بیان کی, تشریح کی. کیا موضوع تھا؟ کہ اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا منع ہے, چاہے وہ تمہارا اپنا عزیز ہو, قریبی دوست ہو, بلکہ اپنا گھر ہو. آپ نے سن لیا نا حدیث کہ حضور نے ایک صحابی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. گھر میں ان کی صرف ماں تھی, حضور نے فرمایا نہیں, اطلاع دے کر جاؤ اندر گھر میں. اب تو جدید دور ہے, گھروں میں باہر گھنٹیاں لگی ہوتی ہیں, ویڈیو کال ہوتی ہے, یہ سب سہولتیں موجود ہیں نا, تو ان سہولتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے, وہی اجازت ہو جائے گی. جب کوئی تم سے اندر سے نام پوچھے یا پوچھے کون, تو اپنا نام بتاؤ. یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صرف یہ مت کہو میں سے پتہ نہیں چلے گا کون میں, بکری ہے کہ بکرا ہے. نام بتاؤ اپنا, ٹھیک ہے. اسی طرح اور پھر گھر میں جب جاؤ تو خیال رکھو کہ کیسے وقت جا رہے ہو. کوئی ایسا وقت تو نہیں جو اس کے آرام کا وقت ہے. علماء فرماتے خاص کر علماء کے پاس, بزرگان دین کے پاس جب جاؤ تو ان کے اوقات کا خیال رکھ کے جاؤ, کیونکہ ان کے اوقات فالتو نہیں ہوتے. ان کا کام پڑھنا, لکھنا, سوچنا, سمجھنا, تدبر, تفکر, یہ ہے. تو یہ نہیں کہ وہ ہر وقت تمہارے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تم آ جاؤ بلا دھڑک بولو کہ ہم تو آ گئے. اب میں ایک والد ماجد کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. یاد آ رہا ہے واقعہ, یاد آ رہا ہے. بڑی محفل تھی رات کو, تو ظاہر ہے کہ 2-2 ڈھائی گھنٹے کی محفل بیان ہوتا ہے. ابھی شب برات گزری ہے, 3.25 گھنٹے کی محفل تھی, 3.25 گھنٹے میرا بیان ہوا. تو ایسے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں بھی 3 گھنٹے, 3.25, 3.5 گھنٹے ہو جاتے تھے. تو دن میں ظہر کے بعد آرام فرما رہے تھے تو کوئی اچانک آ گیا اور اس نے آ کے باہر آواز دینا شروع کر دی. تو اس پر والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک محفل میں فرمایا کہ بھئی اگر لوگ ملنے آتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کون سا وقت ہے, مناسب ہے یا نہیں ہے. یہ تو نہیں اگر ان کو کہتے کوئی مسجد کا خادم کہ بھئی اس وقت تو ملنے کا وقت نہیں ہے ان کا, پہلے تو وہ تھے یہاں, ابھی تو موجود نہیں ہیں, ابھی تو گھر میں ہیں, اس وقت نہیں ہے, تو فرمایا وہ کہتے تم کو معلوم نہیں ہم مرید ہیں. یعنی ان کو آگے سے یہ جواب دیتے ہیں خادم کو, تم کو پتہ نہیں ہم مرید ہیں. تو والد صاحب فرمایا اچھا مرید ہے تو آؤ گلا دبا دو میرا,
یہ فرمایا کہ اچھا مرید کا مطلب کیا ہوا کہ تم آپ گلا دبا دو پھر میرا. بھائی مرید ہو اپنی جگہ، لیکن آپ یہ تو دیکھو کہ آپ کا آنا کس وقت ہوا ہے، کیا مناسب وقت ہے یا نہیں ہے. ٹیلی فون بھی اگر کسی کو کیا جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں بھی خیال رکھو کہ کون سا وقت ہے. ایسا وقت تو نہیں جو ان کے آرام کا وقت ہوگا، رات کا گزر جانے کا وقت ہوگا، اس میں بھی دھیان رکھو. تو یہ بات آئی اجازت کی قرآن مجید کی روح سے، اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. آج کے جو درس اور ہم نے آیت شریفہ سنا، اللہ اس پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین.